اچھا تے سیدھا آیا یار ایک منٹ بولے نہیں آپ بچے اچھا بنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ ونسبۃ الفاطمیہ وعلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ ومحاسن الباقریہ وآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیہ والصلوات الصلاۃ والسلام علی سید اسم ما فی الوجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی زہراء محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد قال حسین علیہ السلام انا ابن علی اکبر نطقا خلقا وخلقا برسولک صلوات پھر پڑھو بلند آواز سے اجازت ہے جی میں نوکری شروع کروں جتنے بندے بیٹھے ہو کافی ہو ماں بہنوں بیٹیوں سے پھر التماس ہے کہ شفقت کریں جو کام کرنے ہیں پر آپ ذکر سنیں بچوں کو بھی کنٹرول رکھیں میں دو سطریں پڑھتا ہوں تو آپ کو موضوع سمجھ میں آ جائے گا وہ چاہتا تھا کہ توحید بے حجاب نہ ہو شکریہ آخری بندے تک انہی دو سطروں میں میرا موضوع ہوگا وہ چاہتا تھا کہ توحید بے حجاب نہ ہو نقاب چہرے پر رکھتا تھا اس لیے اکبر جتنے اکبر سرکار کے مخلوق ہو اتنا بولنا میرا دل ہے کہ میں آپ کو اپنی اوقات کے مطابق بتاؤں کہ شبیر کا اکبر کس عزت کا مالک تھا بے نیازی نہ کروں گا نہیں تو میں شاد کر جاؤں حسین کا یہ وہ بیٹا ہے جس کا سر چون کے کریم کربلا نے کہا تھا انا ابن علی نطقا خلقا وخلقا برسول اللہ میرا تو جانتا ہے میرا یہ بیٹا علی اکبر نطق میں خلق میں خلق میں تیرے محمد کی شبیہ اعظم ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پچھلے بندے بھی اگر اکبر سردار کے مقروض ہو تو باجماعت بولنا سارے مل کے میرا یہ لال علی اکبر نطق میں خلق میں خلق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ اعظم ہے اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کہ محمد کا نطق کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا محمد بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتا تو پھر کہہ دوں کیا مدینے والا محمد اس کی وحی کے بغیر نہیں بولتا کیا اکبر اس کی وحی کے آئے آئے آئے
سردار ہی اتنا بڑا ہے. اچھا کوئی بندہ ثابت کرے کہ حسین نے اس بیٹے کا نام پیدا ہوتے علی اکبر رکھا نہ پیدا ہوتے. حسین کو والدین سے پیار اتنا تھا، ہر بیٹے کا نام باپ کے نام پہ علی رکھا، ہر بیٹی کا نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا. اگر علی اکبر کا معنی بڑا علی اکبر علی اصغر کا معنی چھوٹا علی ہے تو پھر سجاد مولا کو علی اکبر ہونا چاہیے. یہ تو حسین نے 10 کو بلایا اپنے اس لال کو اور کہا جا ان سے بات کر، ہو سکتا ہے تیری سنتے کو راہ راست پہ آ جائے. یہ شہزادہ آیا، آگے اس نے بات کی، اس نے دادا کے لہجے میں جنگ کی، عرش فرش سے آواز آئی ھذا علی اکبر. علی اکبر آج سیدھا گاڑی میں بیٹھنا جا کے مجلس پڑھنی ہے کیونکہ میں پڑھ کے آیا ہوں. میں کلیجہ ممبر پر رکھنے لگا ہوں. آج بھائی جان بسم اللہ. اب توجہ میری طرف. 9 لاکھ ایک طرف، حسین کا اکیلا بیٹا ایک طرف، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اکبر نے بات کیا کی. اکبر کہتے ہیں یا احابیش شام بل کوفہ بحفافیش ظلمت بل اہلیت بالملامت اشبہ شہر بالمیتت سبی من نزلت فیہ الآیات المحکمات بدمدہ الزاریات بد تسقی رکوبت والعادیات اشبہ بید رسول اللہ بل فطرن اللہ شبیہم بنبیہ ومشمم بعلیہ الستم تعلمون ایتوا ہمکا اولادیہ فاطمی الدم علوی الکرم محمدی الشیم عادی الہمم منوط اللہ وممدوح القلم شرف العرش وزینت الحرم حیدری. میں نہیں تھکا، 4-5 اشرے پڑھ کے آؤں، آگے جا کے میں نے پڑھنا ہے. میں پہلی صدر پڑھنے لگا ہوں. جس کی نسل پہ اکبر کا قبض ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا، باقی جو نہ بولے اس پہ مجھے شکوہ ہی کوئی نہیں. اکبر 9 لاکھ کو دیکھ کے کہتا ہے پوری سن کے، کہتا ہے کوفہ کی اوباشو اور شام کے بدماشو اور کردار کے کلاشو اور چلتی پھرتی لاشو. پچھلے بندے اب کی کیا بات ہے. سلام تیرے سننے کو، سلام تیرے سننے کو. پھر سنو آپ جیے یہ جوانیاں سلامت، یہ عقیدے سلامت. سلام جو اکبر کے نوکر بیٹھے کہتا ہے کردار کے کلاشو، ڈانٹ کے کہتا ہے چلتی پھرتی لاشو. اب لفظی ترجمہ کرامت بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تو پڑھتا نہیں پڑھاتا ہوں، مرضی کے عالم سے ترجمہ کروا لینا. یا احابیش شام بل کوفہ تھے، ایک ایک سطر پہ مجھے اکبر کا قرض ہے نسلوں پہ بولنا. اکبر 9 لاکھ کو دیکھ کے کہتا ہے اور کوفہ اور شام کے مانگے ٹانگے لشکریوں، چھوڑ دیا میں نے، چھوڑ دیا، معاف کیا. اگلی بات کو جو بندہ چپ کر سے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو. اکبر دیکھ کے کہتے ہیں بحفافی سے ظلمت ہے. 9 لاکھ کو کہتا ہے وہ اندھیرے کی چمگادڑے. شکریہ بھائی جان، مہربانی مہربانی. پچھلے بندے کا جی استخارہ نہیں گیا، آخری جملے میں کلیجے بولے حفاظی سے ظلمت اندھیرے کی چمگادڑ ہو. سن کے کون سے تاریخی نعرہ ہوگا، تاریخی نعرہ جملہ سننا. کہتے ہیں بلاحلیت بالملامت. اکبر ان کو جوتی دکھا کے کہتا ہوں تعریف سے زیادہ لعنت کے حقدار ہو.
آپ کی کیا بات ہے؟ یہ عقیدے سلامت، یہ جوانیاں سلامت، ساری زندگی کھڑے ہو کے رات کو اکبر کی سطح پھر بڑی ہے، 9 لاکھ کو دیکھ کے کہتے ہیں جملہ سن کے علی حق کی صدا پورے فیصل آباد میں گونجے۔ اکبر کہتا ہے اشبہ شیخ بالمیتۃ، کہتا ہے مردار کی شبیہ ہو، تم مردار کی شبیہ ہو، میں احمد مختار کی شبیہ ہوں۔ سننے کی کیا بات، تیرے سنت کی کیا بات، اور تیرے بولنے کی کیا بات۔ بڑی جملہ، نہ کلام میرا نہ میرے باپ کا، کلام حسین کے اکبر کا۔ اچھا پہلے چلو نہیں، پہلے میں بات کرتا ہوں۔ رحمت بھائی جی تحفہ ہے، الیاس جاکر باقی جتنے بندے بیٹھے ہو، غیرت مندوں حلال زادوں کی امانت تھی، میں حلال زادوں کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ میں 10 محرم کو اکبر کی گفتگو پڑھ رہا ہوں جو شہزادے نے میدان میں کی، 2 اشارے کیے، میرا مالک مجھے توفیق دے، یا تو میں ہر کلیجے میں خدا ہوں، نہیں تو پھر ہر کلیجہ بولے۔ اکبر نے 2 اشارے کیے، ایک کعبہ کی طرف، ایک بابا کی طرف۔ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ھذا قبلۃ الحاج، کعبہ حاجیوں کا قبلہ ہے، حسین محتاجوں کا قبلہ۔ تیری کیا بات ہو، پیچھے نہیں سمجھ رہی؟ شکریہ، مہربانی، بولتے بندوں کا شکوہ کرنا، یہ ویسے وکیلی عام حالت میں پھر ممبر پہ کھڑا ہو کے کعبہ حاجیوں کا قبلہ۔ اب غیرت مند بندے جاگے، حسین محتاجوں کا قبلہ۔ اکبر کہتے ہیں یہ الگ بات ہے، محتاج چاہے عاقب ہو یا اسلام ہو۔ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ پچھلے بندے کعبہ حاجیوں کا قبلہ، شبیر محتاجوں کا قبلہ، پھر کعبہ کی طرف اشارہ کیا، کعبہ ھذا قبلۃ الصلاۃ، کعبہ نمازوں کا قبلہ، حسین بخشش کا قبلہ۔ تیری کیا بات ہے، اور تیری کیا بات ہے، تیرے بولنے کی کیا بات ہے۔ کعبہ نمازوں کا قبلہ، شبیر سلوں کا قبلہ، بخشش کا قبلہ۔ اچھا غلط بات میں بولوں پھر بولو گے، اگر حق بات میں کان میں بھی کہہ دوں تو کلیجے نہیں بولیں گے۔ کعبہ نمازوں کا قبلہ، شبیر سلوں کا قبلہ، بخشش کا قبلہ۔ شبیر کا سب سے چھوٹا صلہ یہ ہے، یا شریعت ہے یا توحید کی زندگی۔ کیا بات
جڑے پڑھ گئے ہو کیا بات ہے. جانو اکبر کہتا ہوں اولاد جو حسین کے مقابلے میں تلواریں لے کے آ گئے ہو، میں جانتا ہوں تم لوگوں نے ماں کا دودھ کم اور شراب زیادہ پی. ماں کا دودھ کم شراب زیادہ پی ہے، اس لیے تم نے حسین کو پھیرا. آؤ پھر ایک اشارہ کعبہ کی طرف، ایک بابا کی طرف، کعبہ کی طرف کر گیا. ہاذا طاہرہ خلیل اللہ، کعبہ وہ جسے ابراہیم نے پاک کیا، حسین وہ جسے اللہ نے پاک کیا. یار سلام ہے یار، یار کیا بات ہے. سارے بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے تھک جاؤ تو بتا دینا مجھے. کعبہ ابراہیم نے پاک کیا، حسین کو اللہ نے پاک کیا. اب حسین کم سے کم اتنا پاک ہے جتنا وہ پاک ہے. میں پڑھاؤں تو نہیں آیا، میں تو پڑھنا ہے. تیری مہربانی، تیری جوانی سلامت. الیاس جی میرے ناقص، کرامت بھائی میرے ناقص علم کی زد میں کیسے آئے گا دوش اکبر؟ قلم کو یوسف کا روپ دے کر میں لکھ نہ ڈالوں پاپوش اکبر. سرکار یہ کام نہیں کرنا، مشاعرہ شروع ہو جائے گا. مجھے شاعری کی شکایت ہے. توحید بنا نقاب نہ تکنے کی بات کر. معافی نہیں ہے اڈا پیتے جڑے بندے دا کینا بولے. توحید بنا نقاب نہ تکنے کی بات کر. اکبر کو دیکھنا ہے تو چشمے حسین کا. مہربانی آخری بندے تک میں پھر پڑھتا ہوں. بسم اللہ سارے میں نے پھر پڑھا. توحید بنا نقاب نہ تکنے کی بات کر. اکبر کو دیکھنا ہے تو چشمے حسین کا. الیاس اگر مقرر نہ کہتے تو میں اپنی 2 سطریں اور نہ پڑھتا. پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ قیمت دو گے مجھے؟ پچھلے بندوں کی اجازت ہے؟ اچھا کبریا کا جلال ہے اکبر، مصطفیٰ کا جمال ہے اکبر. الیاس چھوٹی ذہن دیکھنا اور پھر نتیجہ دیکھنا. کبریا کا جلال ہے اکبر، مصطفیٰ کا جمال ہے اکبر. پاک سرور تو اس کا ماضی ہے، اپنے ماضی کا حال ہے اکبر. شکریہ شکریہ شکریہ، مہربانی
نہیں ابھی نہیں، ابھی نعرہ نہیں، ابھی نعرہ نہیں، نعرہ تب لگے گا جب آخری بندے تک ہر بندے کا ہاتھ اٹھے گا اور علی حق کی صدا ان دیواروں سے آئے گی۔ پاک سرور تو اس کا ماضی ہے، اپنے ماضی کا حال ہے اکبر، پاک سرور تو اس کا ماضی ہے، اپنے ماضی کا حال ہے اکبر۔ میں تھک نہیں گیا، منبر چھوڑ دوں گا اگر مجھے قیمت نہ ملی تو۔ پاک سرور تو اس کا ماضی ہے، اپنے ماضی کا حال ہے اکبر۔ ہونا پڑتا ہے مصطفیٰ پہلے ورنہ ہونا محال ہے۔ عقیدے میں تو عباس سے نکلا نہیں کو ربٹ پھٹک ہوئے ٹائم رکھی میں چھٹی آ جاؤں، میں ثابت نہ کروں تو تجھے اپنا ابا مان کے اٹھوں گا۔ علی پہ سمجھوتا ہی کوئی نہیں، میں ذکر کرنے آتا ہوں، ماں کو گالی دلوانے نہیں آتا ہوں۔ پاک سرور تو اس کا ماضی ہے، اپنے ماضی کا حال ہے اکبر۔ ہونا پڑتا ہے مصطفیٰ پہلے ورنہ ہونا وہ حال ہے اکبر۔ پھر اشارہ کعبے کی طرف، ایک اشارہ بابا کی طرف۔ کرامت جی 20 بندے بھی میرے ساتھ بولے نا تو میرے 3 اشرے پڑھنے کی قیمت ابھی مجھے مل جائے گی، میں راضی ہوں۔ اور میں دعا کروں گا کہ ذکر کا بارش تم سے راضی ہو۔ کلام میرا نہیں، میرے باپ کا نہیں جی، کربلا کے محمد کا جملہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ھذا قبلۃ الساجدین، کعبہ سجدہ کرنے والوں کا قبلہ ہے، حسین سید الساجدین کا قبلہ۔ سلام سلام، شکریہ بڑی میں نولا ایک طرف، اکیلا اکبر ایک طرف، نولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ سمیوں من نظرت فیہ الآیات المحکمات، میں اس کی شبیہ ہوں جس پہ آیات ہاتھ باندھ کے اترتی ہیں۔ نکالو سانس، کوئی بات نہیں، پھر ابھی کے لیے سے بولیں میں بھی نکالتا ہوں، تم بھی نکالو، تمہارا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے، تھکنا فطرت ہے، تومت نہیں۔ آگے اب جس بندے کے پلے پڑے اس پہ تو بولنا واجب ہے۔ اگر میں کہتا ہے جاہل ہو، جانتے نہیں ہو میں کون، تسلی لخوبہ لا دیا، میں اس محمد کی شبیہ ہوں سورہ عادیات جس کے گھوڑے کا ترانہ ہے۔ سیانے آنے نے بہت ہی دیر مجموعہ تھونی کٹی دانی کے نکل جانا، یہ میں نہیں، میں بات کرنے لگا ہوں، چیر ہے، ممبر ہے، اماں کا گھٹنا نہیں الگ بات ہے، یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، لیکن میں ماں کے گھٹنے کے پاس نہیں کھڑا ہوا۔ مولوی سچ میں قرآن پڑھتا ہے، تو نے لکھا کہ غدیر میں 1,25,000 صحابی تھے، تو مجھے ان کے نام بتا دے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ میں پڑھانے نہیں آیا، میں پڑھنے آیا۔ شیعہ سنی نے کہا بھائی لکھا 1,25,000 صحابہ تھے غدیر میں جب رسول نے ولایت کا اعلان کیا۔ میں بھی صحابی کو مانتا ہوں، جو صحابی کو نہ مانے، صحابہ کرام عظیم جو صحابی کو نہ مانے مسلمان ہی نہیں۔ تو مانتا ہے نا، تو ان کے نام بتا، اگر تم نہیں بتا سکتا تو پھر میرے پاس آ۔ میں حسین کو مانتا ہوں، اس کے بیٹے کا نام ہے اکبر، اس کے گھوڑے کا نام ہے مرتضی، میں عباس کو مانتا ہوں،
اس کے بیٹے کا نام ہے فضل، اس کے گھوڑے کا نام ہے اشر، میرے پاس آ، میں اکبر کو مانتا ہوں۔ اس کے بابا کا نام ہے حسین، اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب کے باپ کا نام ہے خنج، خنج کے باپ کا نام ہے ری، ری کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے زاد القفا۔ اکبر مولا کا جو گھوڑا نہ کسی باپ کے صورت میں رہا، نہ کسی ماں کے شکم میں رہا، اللہ نے کہا ہو جا پہلے نہیں، یہ گھوڑا ہو گیا، اور جانوروں پہلے ان کے جانوروں کو تو سمجھو۔ حق تو یہ ہے نا، حق تو یہ ہے نا، تو جن کو مانتا ہے تو ان کے نام بتا، میں جنہیں مانتا ہوں میں ان کے جانوروں کا بھی نام بتاتا ہوں۔ جا 9 لاکھ ایکڑ اکیلا حسین کا لا لے کر جو خطابت میں نفاست کو جانتی ہے، اکبر ڈانٹ کے کہتا ہے اوے کب سمے کا مکالا تھا تم، میں وہاں گھوڑے پہ تھا، تم یہاں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اکبر کہتے ہیں میں وہاں سن رہا تھا۔ اکبر کہتا ہے تو نے کہا تھا ہوا یہ ہے، جب حسین کا یہ نام آیا نا فوجیوں نے پیچھے کھینچ لیا، ایک بندہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے نہ 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 یہ بشر نہیں، لگتا ہے وہ فرشتہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے یوسف لوٹ کے دنیا میں واپس آ گیا۔ جاگنا جاگنا جاگنا، ہاتھ اوپر رکھنا، یہی ہاتھ رکھنا، جملہ سننا۔ اکبر کہتے ہیں تو نے کہا تھا نا تو نے بشر نہیں فرشتہ ہے۔ اکبر کہتے ہیں ڈوب کے مر جا، فرشتہ اور اکبر جیسا حسین۔ اور سارے بیٹے ہٹ 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 پچھلے ہٹ 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 ہٹ، دونوں ہاتھ اٹھا کے تیری کیا بات، آپ کی کیا بات، تیرے سننے کی کیا بات۔ میں پھر کہوں ماشاءاللہ آگے پڑھنا ہو کہ میں مقرر کروں، جاگے نہ جاگے، تو نے کہا تھا نا بشر نہیں فرشتہ ہے۔ اکبر ڈانٹ کے کہتے شرم نہیں آتی، فرشتہ اور بیوی جیسا حسن۔ پھر مڑا تو نے کہا تھا نا یوسف لوٹ کے دنیا میں واپس آ رہا ہے۔ اکبر جان کے کہتا ہے جب سے یوسف نے مجھے دنیا میں دیکھا ہے، آج میں بھی آج بھی قبر میں سے کئی دفعہ میرے پاس آ کے کہتا ہے مجھے نوکر نہیں رکھ لیتے۔ نعرے سے قابل ہے، مجھ پہ احسان نہیں کرتے، اٹھ سے بیٹھتے علی کا حضر و قبر میں کام دے گا۔ اچھا نفیس لوگ کچھ بندے بیٹھے ہیں جن کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے، گرامت نہیں۔ میں نے بڑا مزہ لیا اس کو لے کے، جو بندے ادب کی ذاکری سن رہے ہو وہ جبرن دعا کرو گے میرے لیے، باقیوں کا مقدر۔ اکبر 9 لاکھ کو ڈانٹ کے کہتا ہے اشفاء جی رسول اللہ، کیا تم نے مجھے بس کپڑوں میں محبت کی شبیہ سمجھا؟ میں نے پہلے کہا تھا نفیس ہو، میں نے پہلے کہا تھا جو لوگ سن لیتے ہیں۔ اکبر کہتا ہے الفاظر نے اللہ شبیہ بنبیہ ہی ومشفف بنبیہ ہی، اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسا کیا ہے، میں شباہت میں محمد ہوں، میں نام میں علی ہوں۔ میں نے شکریہ مہربانی
مہربانی مہربانی مہربانی. اکبر کے نوکر اگلے جملے پہ خاص کر رحمت بھائی جو بزرگ بیٹھے ہو ان پہ بولنا واجب ہے. سرکار آپ بھی باقی جوان سمجھے تو آپ کی امانت ہے. میں حلال زادوں کی امانت واپس لوٹانے آیا ہوں. میں فقط کپڑوں میں رسول کی شبیہ ہوں. اللہ نے مجھے ایجاد ایسا کیا ہے. میں شفاعت میں محمد ہوں, میں نام میں علی ہوں, میں شفاعت میں یہ جوانی ہے سبب یہ عقیدے سبب جاگنا 9 لاکھ ایک اکیلا اکبر ایک طرف اور 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شبیر کا غیرت مند بیٹا کہتا ہے نہ تم اپنی کثرت پہ اتراتے ہو کہ میں تم 9 لاکھ اور میں ڈر جاؤں. مجھے ڈراتے ہو, جانتے نہیں ہو میرے دادا علی کی تلوار نے تمہارے بڑوں کے قبرستانوں کو آباد کیا تھا. نہیں سمجھ آئی تھے تم باتیں نہیں سمجھتے. 9 لاکھ مجھے ڈراتے ہو, میں اکیلا ہوں, میں ڈر جاؤں چونکہ تم 9 لاکھ ہو. اب جس بندے کی اردو کمزور ہے میں پڑھانے تو آیا نہیں, جس کی اردو مضبوط ہے وہ نیاز حسین حوصلہ افزائی ضرور کرے. اکبر کہتا ہے اپنی کثرت پہ نہ اترانا, میں عقاب پہ بیٹھ کے آج ہی آ گیا, ابھی تمہاری کثرت کو حسرت پہ بدل دوں گا. میرا کام ہے ابھی کلیجے نہ بولو. اچھا خطبہ اکبر سرکار کا جو پڑھنے لگا ان کے کلام میرا نہیں. یہ علامات تہذیب الحسنین نقوی لکھنؤ والے میرے دوست تھے, ہم ایران میں کیسے پڑھتے تھے. صدر سرکار نے مولا کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اکبر کہتے ہیں تو مجھے ڈراتی ہو, تم 9 لاکھ میں ڈر جاؤں, تم 9 لاکھ میں ڈر جاؤں, میں اکیلا ہوں. تم 9 لاکھ میں ڈر جاؤں, تم 9 لاکھ میں اکیلا, میں ڈر جاؤں, میں کیسے ڈروں, میں اکیلا, تم 9 لاکھ. اکبر ڈان کے کہتے ہیں پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر, اکبر کہتا ہے ہوتا ہے مچھلیوں کو بھلا ڈوبنے کا ڈر. اے یار بول اب بولنی کی مصیبت آئی. پچھلے بندے تم 9 لاکھ ہو, میں ڈر جاؤں. اکبر کہتا ہے پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر, ہوتا ہے مچھلیوں کو بھلا ڈوبنے کا ڈر. بیٹا علی کا اور ڈرے موت دیکھ کر عالم کے خاک خاک نہ ہو جائے خاک پر. اکبر کہتا ہے قد ہم سے کیوں ہے, یہ قد ہے کعبے والے کاف سے, اس کا مطلب قدورت, بغض, عداوت. جاگنا علی اکبر کے نوکر. اکبر 9 لاکھ کو کہتا ہے قد ہم سے کیوں ہے, باپ کے بستر سے پوچھنا اور علت ہمارے بغض کی مادر سے پوچھنا. جلدی میرا پتر, جلدی 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 تھاکے ہو تو مکائیے. جس بندے کا پروگرام ہے میں بات پوری کروں, وہ سوال پڑھنا باقی چپ رہے ہیں. اچانک جو خطابت کے نموز سے واقع تھے, حسین کے لال نے رحل زین پہ کروٹ بدلائی. اکبر کہتا ہے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مجھے بابا حسین کے فضائل سنا سنا کے مرعوب کر رہا ہے تاکہ ہم اکبر کو چھوڑ دیں.
اتنا بڑا کلیجہ چاہیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، تاریخ بھی نہ ہو تو میں مجرم، سینہ میرا، گولی میری، جیل میری، قید میری، بولے گا وہ بندہ جسے حق پہ بولنا آتا ہے۔ اکبر سرکار کا جملہ نہ ہوا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں یا میں مجھ سے چھوڑ کے کام کوئی اور کر لوں۔ 9 لاکھ کو اکبر دیکھ کے ڈھانٹ کے کہتا ہے یا اسکارہ ہو ابن زیاد وَيَا جُنْدَةَ بَنِي عَاقِلَةِ الْأَقْدَارِ، کہتا ہو ابن زیاد کے لشکریوں، اکبر ڈھانٹ کے کہتا ہو جگر چبانے والی کے بیٹا۔ ٹھیک ہو گیا بھاجی کیا بات کہتا ہے یا ابنائے اموات علامت لبنائے الاموات بوالات علی الاصاف الاطفال جمرات، اسے زیب دیتا ہے نجل بلاغا کے خالق کا پوتا ہونا۔ اکبر 9 لاکھ کو دیکھ کے کہتا ہے تار ہڈی کے پیچھے میاؤ میاؤ کر کے بھاگنے والے لالچی بھگوڑوں کی اولادیں آئے آئے آئے۔ شکریہ شکریہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ تار ہڈی کے پیچھے میاؤ میاؤ کر کے بھاگنے والے لالچی بھگوڑوں کی اولادوں، اکبر کہتا ہے جاگنا، ہر ماں ناپاک ہونے والی ناپاک ماں کے ناپاک بیٹوں، ہم ان کے بیٹے ہیں جو ہمیں مسلوں پہ لا کے پھر بطول ہوتی تیری کیا بات تیرے سننے کی کیا بات تیرے بولنے کی کیا بات۔ جاگے جملہ اللہ پڑھا مجھے بخار ہو گیا ادھورا رہ گیا۔ بس ختم۔ اگر یہ جملہ میرے مزاج پہ سن لیا تو ٹھیک، رحمت جی بات لگے ایک بھی چاہتی ہے اور تالا مار کے چاہتی میں نے بھلا دیا پھر ممی یہ تھے تیری تھے یا تو سنے تو کشمہ یا تو اکبر کا اکبر جملہ سنو، مجھے تائید ممبر تک بھیجو، تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ اکبر کہتا ڈوب کے مر جاؤ، یزید کا مقابلہ شبیر سے کرتے ہو۔ جملہ سننا یزید کا مقابلہ شبیر سے کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم یزید کی ماں کا نام اور کردار یہاں نہیں لے سکتے، حسین کی ماں کی عزت کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے تیری جوانی سلامت، تیرے سننے کی کیا بات، تیرے بولنے کی کیا بات۔ میں راضی، بسم اللہ جی، میں راضی، ذکر کا بارش تم پہ راضی ہو۔ تو یزید کے اماں کی کوئی بات یہاں نہیں کر سکتا، حسین کی ماں کی طہارت کی قسمیں وہ اٹھاتا ہے۔ اکبر کہتا ہے میں بیٹا حسین کا ہوں جس کی پہلی ریل محمد کا سینہ۔
میں بھی کوئی شک نہیں. اس کے اترنے کے بعد غریب کو نظر کچھ نہیں آیا. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، تیرے ویر اور بیٹے سلامت رہیں. لیلا کا قبر تو مارا گیا. اٹھا لو کمانے، کرو تیز نیزے. اے جمہوریت کی بغیرت رعایا، امیہ کے بیٹوں لو ارماں نکالو، یہ اکبر میرا اب جوان ہو گیا. کربلا کا پہلا شہید ہے اکبر، جسے 56 دفعہ حسین نے بھیجا پھر بلایا. بے نیازی نہ کرنا. جب اکبر کی شہادت پڑھی جائے، مرد عورتوں میں کسی کی آنکھ وضو نہ کرے. اکبر کی دادی پاس آ کے کہتی ہے تیرا قصور نہیں، تو نے اکبر دیکھا جو نہیں. اگلے سال کا پرسہ اس کا جو ہوگا، اکبر آیا ماں لیلا کے خیمے میں. اماں سلام. بی بی کہتی ہے اکبر بھول گئے، میں نہیں تیری ماں زینب. نا ماں، مجھے بابا حسین اور عباس نے چچا نے بتا دیا تو میری اماں. کر سوال دیوان ثقلین. 18 سال میں پہلی دفعہ اس نے ماں کو ماں کہا. ماں سے مانگا کیا؟ اماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں. شریف بہو بطول کی کہتی ہے اکبر مانگ. رو کے کہتے ہیں اماں موت کی اجازت. امیر بن کے سن رہے یار، امیر بن کے سن رہے. تو دونوں ہاتھوں سے ماتم کر. بطول کی مجبوری تھی ایک ہاتھ سے ماتم کرتی ہے. اماں موت کی اجازت. عزادارو، بی بی ایک صندوق لائی. صندوق کھولا بڑے آرام سے، کوئی جلدی نہیں، مل کے ماتم کرتے ہیں. صندوق کھولا، ایک لباس نکال کے کہتی ہے میرا لال، جب تو 1 سال کا ہوا میں نے تیرا یہ لباس بنایا. اکبر جب تو 2 سال کا ہوا میں نے تیرا یہ لباس بنایا. اور لیلا مر جائے جب تو 10 سال کا ہوا میں نے تیرا یہ لباس بنایا. اور رو کے کہتی ہے نہ رہے لیلا، جب تو 17 سال کا ہوا میں نے تیرا یہ لباس بنایا. پڑھو جملہ بات بھی ہو. روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی. رو کے کہتی اکبر جب تو 18 سال کا ہوا یہ لباس میں نے نہیں تیری صغرا نے بنایا تھا. امیر بن کے بیٹھے ہو، یاد نہیں آتا ماتم کرنا. یا زہرا، یا زہرا. اور تیرے جوان سلامت رہے اکبر کی جوتی کا صدقہ. میرا لال جب تو 18 سال کا ہوا یہ لباس میں نے نہیں تیری صغرا نے بنایا تھا. اور رو کے کہتی تھی اماں جب دلہا بنے عزادارو یہ جو 10 محرم اب دعا کر مجھے پہنچا دے. 10 محرم کا سارا دن قبر محمد پہ ماتھا مار کے شریف بیٹی حسین کی کہتی رہی نانا میں صبح سے تیری قبر پہ چراغ جلا رہی ہوں، آج چراغ نہیں جلتا. کمر تک نانا محمد باہر آیا. صغرا نے نانا محمد کے جسم پہ خون دیکھا. نانا تیرے بدن پہ خون.
محمد رو کے کہتے ہیں سغرا اکبر کی بارات سے واپس آ رہا ہوں اور سغرا اکبر کے باراتیوں نے بڑا مارا اکبر کو حیا کا ماتم کرنے یار اور میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ بیٹوں کو شیرے بانو اللہ ویروں کی خوشیاں دیکھو اور نہیں بچا لیلا کا اکبر محمد رو کے کہتے ہیں سغرا اکبر کے باراتیوں نے اور بڑا مارا اکبر کو اور اس کو گانا باندھا لینے سے یا زہرا یا زہرا یا زہرا قبل تیاری نہیں کوئی مر گیا تھا مری تو وہ نہیں جو مدینے میں رہ گئی تھی اکبر کا گھوڑا چلا غریب ساتھ چلا اکبر نے تھوڑا سا گھوڑے کو چلایا حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آیا اکبر نے گھوڑے کو بھگایا غریب 3 دفعہ منہ کے بل گرا اور بدول اکبر کے گھوڑے کے سامنے آئی آگے کہتی ہے اکبر جلدی نہ کر اور میں نے چکیاں پیس کے پالا شرم نہ کرنا یار شرم نہ کرنا یار آرہا حسین اکبر کو کلیجے کے ساتھ اکبر کہتے ہیں بابا میرے حصے میں شہادت نہیں کربلا کا غریب کہتا ہے ایک احسان کر بابا حکم غریب کہتا ہے گھوڑے کا منہ فوجوں کی طرف رکھ اپنا منہ میری طرف رکھ تاکہ تو جب تک نظر آتا رہے طبیعت بنا میرا دل ہے مشاہد کی صدر پڑھنے آؤ تجھے پڑھنے والا واقعہ بتائے گا کربلا کا محمد معراج سے واپس کیسے آیا اکبر نے زمین چھوڑی شبیر نے کرسی چھوڑی میں تھک نہیں گیا اتنا آنکھیں وضو کرے گی جتنا اکبر کی دادی چاہتی ہے علامہ دربندی سنی عالم دین کہتا ہے حسین کربلا کا وہ غریب باپ ہے جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا میرا اکبر نہیں دیکھا جس کا سینہ دکھ رہا ہے وہ ماتم نہ کرے یار ہائے اکبر تیری جوانی ہائے بطول کا لال تیری قسمت علامہ دربندی کہتا ہے بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا یار میرا اکبر نہیں دیکھا اور جو بندے نہیں سمجھے اکبر نے جیت چھوڑی حسین رو کے کہتے ہیں میرا لال اب دنیا بات کا لفا اور اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا اور تو جدھر سے آواز دیتا جائے گا مادر یا زہرا یا زہرا زانو بازانو بازو با بازو غریب جا رہے ہیں نہیں یار نہیں کوئی نہیں مر جاتا سجاد سے بڑا تو غیرت مند نہیں حسین کہتا ہے میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو کربلا میں سر پہ کاسے مار کر رو رہا ہے کریم کہتا ہے میں نے فقیر سے پوچھا تیرا بھی مارا گیا کوئی کہتا ہے نہیں پھر کیوں رو رہا ہے فقیر رو کے کہتا ہے پتہ نہیں یار کس ماں کی گود اجڑی ابھی 14ویں کا چاند اٹھ رہا ہے دین سے کریم رو کے کہتا ہے سرخ رنگ کا امامہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے میں نے سفید لیا تھا اس بندے کی آج آنکھ بند نہ کر سکے اپنے گناہوں غریب کہتا ہے اور نشانی کہتا ہے اس کی داڑھی نکل رہی فقیر کہتا ہے تیرا کیا لگتا ہے لوگ کہتا ہے میرا بیٹا ہے غریب کہتا ہے شکل سے شریف لگتے ہو جھوٹ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے یہ بتا جس کے ایسے بیٹے زین سے اتر آئے وہ باپ بھلا زندہ رہتے ہیں نکالو ساتھ نکالو ساتھ کیا کہا وقت کوئی نہیں دل بن گیا مل کے ماتم کرتے کیا کہا دوران اشرا کسی ماتمی بانی کا میں نے دل دکھایا ہو اے عزا خانے کی آخری مجلس ہے میں معافی چاہتا ہوں فقیر ساتھ حسین ساتھ اکبر کی لاش پہ پہنچا اکبر نے کہا بابا سلام حسین کہتا ہے اکبر پہلے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتے تھے آج دوسرے
دوسرا ہاتھ سینے میں کیوں؟ لوگ کہتے ہیں بابا سینے میں امت کا خمس ہے. جو ادب سن کے روتے ہو یار، جو ادب سن. حسین نے اکبر کا منہ چوما. فقیر رو کے کہتے ہیں میں مان گیا تیرا بیٹا ہے. حسین کہتا ہے کسی نے بتایا؟ فقیر رو کے کہتے ہیں نہیں، تو داڑھی چومنے لگا تھا، تیری داڑھی کالی تھی. تو اکبر کا منہ چوم کے فارغ ہوا، تیری داڑھی رنگ بدل گئی اور لیلا تیری اپنی قسمت. یا زہرا، یا زہرا، کر تیاری، کر تیاری. اکبر حسین کہتا ہے اکبر جس نے ماری برسی نکالی نہیں. اکبر کہتا ہے بابا کمینہ کہتا تھا میں نے سنا حسین بڑا ثابت ہے. بیٹا تو فخر اسماعیل بن، بٹھاؤ اس بچے کو بٹھاؤ. حسین کہتا تو فخر اسماعیل بن، میں فخر ابراہیم بنتا ہوں. حسین نے گھٹنا زمین پہ رکھا. عزادارو دیکھنا میری طرف. غریب نے برسی کے پھل میں ہاتھ ڈالا. جیسے حسین کا ہاتھ اٹھتا گیا اکبر صاحب اٹھتا گیا. نہیں آتا ماتم کرنا یار. استاد قمر جلالوی نے کہا ہے کرامت ویر مالک تیرا پرسہ قبول کرے. استاد قمر کہتا ہے پرچی سنبھل کے نکالے نہ کیوں حسین، مشکل ہے ایک وقت میں 2 دن سنبھالنا. یا زہرا بٹھا اس جوان کو یار، پکڑو اس کو اور تیری جوانی سلامت. بٹھا اس جوان کو. ایمان سے بتا تو سن نہیں سکتا. اور زینب خیمے میں دیکھتی رہی اور شبیر نے برسی کے پھل میں ہاتھ ڈالا. حوصلہ یا زہرا. اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا. نہ میں مر جاؤں گا نہ تو مر جائے گا. اب طبیعت میں نہیں گیا، مل کے ماتم کریں. عزادارو غریب نے برسی کے پھل میں ہاتھ ڈالا. برسی باہر نہیں آئی، اکبر کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے اور غریب نے ہوا میں سنبھالے. یا زہرا ہاتھ نہ جوڑنا نہ میرا لال. میں ماتمی کرو کروں. نہیں مر جاتا میں، نہیں مر جاتا تو. ایک دن کا مہمان ہے فاطمہ کا لال. مطلب والا کہتا ہے حسین نے ہر شہید یہاں اٹھایا. اکبر کربلا کا پہلا شہید ہے جسے حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا. اکبر کے منہ کے ساتھ حسین کا منہ، اکبر کے سینے کے ساتھ حسین کا سینہ، اکبر کے گھٹنوں کے ساتھ حسین کے گھٹنے. جہاں جہاں سے چلتا گیا اکبر کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے گئے. پیچھے ایک بی بی کی آواز آئی بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو. نہیں آتا ماتم کرنا یار. امیر بن کے سن رہے ہو. یا زہرا، یا زہرا. آخری جملے دعا کر میں پڑھ جاؤں. 57 سال کا ضعیف باپ، 18 سال کا جوان بیٹا. حسین جا رہے خیموں سے چند قدم دور تھا. شام کی قیدن کی آواز ہے حسین جنہوں نے گھروں میں ماتم کرنا ہے. تو نے وعدہ دیا تھا اکبر بچ گیا میں واپس کر دوں گا. اکبر واپس کر دے. حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا، اکبر کے چہرے پہ موت کی زردی. حسین کہتا ہے اکبر جلدی نہ کرنا، میں مشکل جملوں پہ آ گیا ہوں. کربلا کا غریب کہتا ہے اکبر جلدی نہ کرنا. اکبر نے بہن سے وعدہ کرایا. اکبر کے لب ہلے اور بابا اپنا اپنا نصیب. اور بابا تو بھی بہن سے وعدہ کرایا اور بابا میں بھی وعدہ کرایا. اور بابا ماتم، اور بابا تیری خیمے میں، اور بابا تیری مدینے میں، اور بابا تیری 50 سال کی ضعیفہ، اور بابا تیری 7 سال کی ضعیفہ. اور جو میرے قدموں کے نشانوں پہ ماتھا مار کے کہتی ہے اکبر میں مر گئی، میرا جنازہ کون؟